بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و قارئین، ہم تدریس القرآن کے دوسرے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم کل والا سبق دہرا لیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم قرآن کریم کے پڑھنے کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جو کہ بہت رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، ساری تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے، رب پالنے والا ہے، العالمین جہانوں کا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ پچھلا سبق تھا۔ آج کا سبق ہے مالک ہے یوم الدین۔ یوم کا لفظ، مالک کا لفظ بھی ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں کہ فلاں اس مکان کا مالک ہے، یہ اس کی ملکیت ہے۔ یوم کا لفظ بھی ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، یوم اقبال ہے، یوم پاکستان ہے۔ الدین کا لفظ ہم عموماً اسلام کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام، لیکن یہاں دین کا مطلب ہے جزا کا دن، جس دن کے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے لوگوں کے بارے میں، قیامت کے دن اور آخرت کے دن میں، حشر کے دن۔ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ مالک ہے آخرت کے دن کا بھی، جزا کے دن کا بھی۔ تو اب گویا کہ ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئیں، ایک یہ کہ ہمارے نزدیک قابل تعریف ہے وہ ذات جو اس دنیا کی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، اور نہ صرف اس دنیا کا وہ مالک اور خالق اور رب ہے، بلکہ آخرت کا مالک بھی وہی ہے۔ تو دنیا میں بھی وہی بادشاہ ہے، وہی صاحب اقتدار ہے، اور آخرت میں بھی وہی صاحب اقتدار ہے، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اب ان دونوں چیزوں کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے فطری طور پر، جب ہم عبد ہو کے اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کرنے لگے ہیں کہ اے اللہ، اس دنیا کا بادشاہ بھی اور مالک بھی تو ہی ہے، اور آخرت کا مالک اور بادشاہ بھی تو ہی ہوگا، تو اس کے نتیجے میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، ایاک صرف تیری ہی، ایاک، یہ کاف جو ہے تمہارے کے معنوں میں ہے، یورس کے معنوں میں، اور اس کو بھی آپ نے دیکھیے کہ ہم نے سرخ کیا ہے، اس لیے کہ سارے قرآن مجید میں جہاں بھی یہ کاف آئے گا اس کا مطلب ہوگا تیرا، تیری۔ ایاک صرف تیری، ایاک صرف تیری، نعبد، نون بھی سرخ کیا ہے، اور ہم بھی، نون جہاں بھی آئے گا سارے قرآن مجید میں اس کا مطلب ہوگا ہم۔ ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، فلاں بڑا عابد اور زاہد ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اللہ کے عبد ہیں۔ تو نعبد کا لفظ جو ہے یہ ہمارے لیے معروف ہے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور صرف تیری، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور صرف تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ اردو میں جو لفظ نستعین بظاہر مشکل لفظ لگتا ہے، لیکن ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ہم نے عین یا نون کو نیلا کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مادہ ہے وہ عین واو نون ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حمزہ، واو اور یا جو ہے یہ آپس میں جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ نستعین اردو میں ہم کہتے ہیں کہ تعاون کرنا ایک دوسروں سے، معاونت کرنا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس رسالے کا زر اعانت کتنا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو وزیر اعظم کا مشیر یا معاون مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے تعاون اور اعانت اور معاونت اور معاون، یہ لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہی لفظ ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے، وَإِيَّاكَ اور صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اے اللہ، چونکہ آپ اس دنیا کے بھی خالق، مالک، رازق ہیں، اور آخرت میں بھی یہ بادشاہی آپ کی ہوگی، تو پھر آپ ہی صرف اس کے مستحق ہیں کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں۔
تو عبادت تو ظاہر ہے اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، خواہ مخلوق میں وہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو۔ البتہ مدد ہم دنیا میں بھی دوسروں سے مانگ لیتے ہیں، لیکن وہ بھی اسی معنی میں یہ سمجھتے ہوئے کہ اصل دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیری نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تیری نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا۔ ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو آخرت کے دن کا بھی مالک ہے، لہذا ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھی سے مدد چاہیں گے۔ مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا۔ ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو آخرت کے دن کا مالک ہے اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا دوسرا سبق تھا آج وہ بھی مکمل ہوا۔